الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بوڑھی ماں اور ایک جوان بیٹے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ رونے لگیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ماں کی محبت میں اس ویڈیو کو ایک دل سے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ واقعہ پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ پیارے دوستو، ہم جو واقعہ آپ کو یہاں پر بتانے والے ہیں یہ واقعہ حیدرآباد کے کسی کے علاقے کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی کہ گھر میں بوڑھی ماں اور جوان بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ بیٹا غلط لوگوں کی سنگت میں آ گیا تھا اور برے دوستوں نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آدھی رات تک گھر سے باہر رہتا اور ہر دن رات کو دیر سے گھر لوٹتا، جس کی وجہ سے اس کی بوڑھی ماں بہت پریشان رہتی۔ بوڑھی ماں نے اس کو کئی دفعہ سمجھایا بھی، بیٹا رات کو جلدی آ جایا کر، میں اکیلی ہوتی ہوں، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں اور میں تیرے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی ہوں۔ جب تک تو گھر نہیں آتا نا تب تک میں کھانا نہیں کھاتی، میں سو نہیں پاتی، اس لیے تو رات کو دیر سے نہ آیا کر۔ لیکن وہ بیٹا ماں کی بات سننے والا کہاں تھا، وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے سے باہر نکال دیتا، یعنی کہ وہ ماں کی باتوں کو اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر بیٹے کی جگہ پر کوئی اور ہوتا تو چلو نہ مانتا تو کوئی بات نہیں، مگر یہ تو بوڑھی ماں کا اکیلا بیٹا تھا، اس کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کے بغیر اکیلی وہ کیسے رہ سکتی تھی، اس کے بغیر وہ کیسے کھانا کھا سکتی تھی، اس کے بغیر وہ کیسے سو سکتی تھی۔ لیکن بیٹے نے ماں کی کوئی بات نہیں مانی اور وہ اس طرح رات کو گھر لیٹ آتا رہا۔ ایک رات بہت دیر ہو چکی تھی مگر بیٹا گھر نہیں آیا۔ اب بیچاری ماں بہت پریشان ہو گئی، سوچنے لگی کہ آج رات کیا بات ہو گئی جو ابھی تک وہ گھر نہیں آیا۔ بیچاری ماں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، اس کو کھول کر گری کی طرف جھانکتی، جب وہ نہیں دکھتا تو واپس اندر آ جاتی اور ایسے کرتے کرتے رات تقریباً بیت چکی تھی۔ صبح ہونے والی تھی کہ اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ ماں بھاگی گئی، دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا کہ بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ماں نے بیٹی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیر ہو گئی تو کیا ہوا، خیر بیٹا صحیح سلامت تو گھر آ گیا۔ گھر کے اندر آنے کے بعد بیٹے نے کہا، ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے، روٹی چاہیے، میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ اس نے گھر کے اندر آتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ماں نے کہا، اچھا بیٹا ابھی لاتی ہوں، میں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کھایا، پوری رات بس تیرا انتظار کر رہی تھی، لیکن آج تو نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو آج کہاں چلا گیا تھا بیٹا؟ میں تیرے بغیر سوچ کر پاگل ہو چکی تھی۔ تو بیٹے نے کہا، ماں وہ دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے لیے چلا گیا تھا، اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنے نکل گیا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو کیسے لوگوں کے ساتھ جاتا ہے؟ ان لوگوں نے تجھے غلط راستے پر ڈال دیا، کتنی بار تجھے پولیس پکڑ کر بھی لے گئی اور میں تیری وجہ سے لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں بچی ہوں۔ محلے والے سب کہنے لگے ہیں کہ دیکھو اس بدماش کی ماں جا رہی ہے۔ بیٹا کچھ تو خیال کر اپنی ماں کا، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں ہے، پھر تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اب بوڑھی ماں نے تو اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھایا تھا، لیکن الٹی سیدھی فلمیں دیکھ کر اور غلط لوگوں کے ساتھ میں رہ کر اس بیٹے کا دماغ بالکل خراب ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے ماں کی پیاری باتیں بھی اس کو کڑوی اور زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ ماں اس کو کچھ نہ کہے اور چپ چاپ اس کو کھانا دے دے۔ اس لیے ماں کی باتیں سن کر وہ بیٹا چیخ کر کہنے لگا، بس کر، زیادہ نصیحت مت جھاڑ اور فالتو کی باتیں نہ کر، مجھ کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا دے دے ورنہ۔ بیٹے کا رویہ دیکھ کر بوڑھی ماں بہت حیران ہو گئی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا بیٹا اس سے اس قدر برے لہجے میں بات کرے گا۔ تکلیف کے مارے اس کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ بوڑھی ماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، ورنہ کیا کر لے گا تو؟ مجھ کو ڈراتا ہے، اس ماں کو تو دھمکا رہا ہے جس نے تجھے پال پروس کر بڑا کیا۔
تجھے شرم نہیں آتی اپنی ماں سے اس طرح باتیں کرتے ہوئے؟ جا، نہیں دیتی میں تجھے کھانا، آج بھوکا ہی سو جا تاکہ تجھے بھی پتا چلے۔ اب اتنا سننا تھا کہ بیٹا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے جوتا اٹھایا اور اپنی ماں کی طرف پھینک دیا۔ اب غنیمت یہ رہی کہ وہ جوتا اس کی ماں کو نہ لگا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ بوڑھی ماں وہیں پر مر جاتی۔ بیچاری ماں بہت ڈر گئی، اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اس نے دوسرا جوتا اٹھایا اور ماں کو مارنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا۔ بیچاری ماں بھاگتی بھی تو کہاں بھاگتی، گھر بھی بہت چھوٹا تھا۔ بالآخر وہاں تک پہنچ گیا اور اپنی ماں کو جوتوں سے مارنے لگا۔ ماں نے بہت ہاتھ پیر مارے لیکن وہ اپنے آپ کو سنگ دل بیٹے سے نہ بچا سکی۔ اپنے بیٹے کے جوتے اس کے منہ پر لگنے سے بوڑھی ماں کے دل سے آہ نکلی اور کہنے لگی، ہائے اللہ، ایسے بیٹے سے تو اچھا تھا کہ تو مجھ کو بیٹا ہی نہ دیتا۔ یہ کیسا بیٹا ہے جو اپنی ماں کو جوتے مار رہا ہے؟ اے اللہ، تو مجھے موت دے دے، اب میں زندہ رہنے کے قابل نہیں بچی ہوں۔ اے میرے مولا، آج جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتی، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس نے اپنی ماں کی توہین کی ہے، اس کو تو دنیا اور آخرت میں برباد کر دے۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بیٹا لرز گیا، لیکن وہ اب کر بھی کیا سکتا تھا؟ ماں کی زبان سے بد دعا نکل چکی تھی، وہ ڈر چکا تھا۔ اس نے ماں کو وہیں چھوڑا اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اور دوستو، اس کے بعد وہ ماں وہیں پر پڑی رہی اور وہ شیطان جا کر اپنے بستر پر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اچانک بیٹے کے پیر میں درد ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ معمولی سا درد ہے، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو اس کو بہت درد محسوس ہونے لگا۔ اب اسے وہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے پیر میں سوجن بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنے گھر سے نکلا اور بڑی مشکل سے چلتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارے پیر میں اتنا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے کسی بڑے ہاسپٹل میں گیا۔ ڈاکٹر نے اس کے پیر کی ہر طرف سے جانچ کی، لیکن ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیر میں آخر ہوا کیا ہے۔ اس بیٹے کا درد سے برا حال ہو رہا تھا، اس کے پیر کی سوجن بھی لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹروں نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ تمہارا پیر اندر سے خراب ہو گیا، اس لیے اس کو نیچے سے تھوڑا کاٹنا پڑے گا، تبھی تمہارا یہ مرض دور ہوگا۔ اس کے بعد نیچے سے اس کا پیر تھوڑا سا کاٹ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اس کو آرام نہیں آیا، یعنی اس کا درد جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ پھر ڈاکٹروں نے اس کا پیر تھوڑا سا اور کاٹ دیا، اس کے بعد تھوڑا اور کاٹا، اور ایسا کرتے کرتے اس کا پورا پیر کاٹ دیا گیا۔ اب وہ آدمی بالکل لنگڑا ہو چکا تھا، لیکن اس کا پھر بھی درد ٹھیک نہ ہوا۔ اب جہاں سے اس کا پیر کاٹا گیا تھا وہاں پر اس کے پیپ بھر گئی، اور دوستو ادھر بیٹے کا علاج چل رہا تھا اور ادھر اس کی دکھیاری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بیچاری بوڑھی ماں بیٹے کے ہاتھوں سے مار کھانے کے بعد صرف 7 دن ہی زندہ رہ پائی۔ ان 7 دنوں میں اس نے کچھ بھی نہ کھایا تھا اور وہ اس بات کو سوچ سوچ کر روتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا بیٹا اس کی خدمت کرے گا، لیکن ماں نے تو اس بڑھاپے میں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں جوتے کھائے۔ اب مجھے ایسے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بس یہی کہتے کہتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد بیٹے کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ اس کی شادی ہوئی تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اور بچے ہوئے تو وہ پھر اس کے قریب نہ آئے۔ اس کی جائیداد پر بیٹوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے پاس ایک دکان تھی، وہ بھی چلی گئی۔ اب اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اب اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے بھی نہ بچے تو اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ ایک راستے پر بیٹھ کر بھیک مانگنے لگا، لیکن وہ اس کے قریب نہ آتا، کوئی بھی اسے نہیں کچھ دیتا، دور سے ہی روٹی پھینک دیتے جیسے کسی کتے کو روٹی پھینک دی جاتی ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے یہ وہی کمبخت لعنتی انسان ہے جس نے اپنی ماں کو جوتے مارے تھے۔ اور دوستو وہ انسان لوگوں کے لیے عبرت بن چکا تھا۔ وہ راستے پر بیٹھا رہتا، اس کے پیر کے زخم سے پیپ بہتی رہتی، اس پر مکھیاں بھن بھناتی رہتی، جس کی وجہ سے وہ درد سے کراہتا رہتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی اور دھیان سے نہیں دیکھتا تھا۔ راستے پر بیٹھے بیٹھے بھیک مانگتے ہوئے اس کو 4 سال کا وقت بیت گیا۔ ایک دن حیدرآباد میں ایک بہت بڑے بزرگ آئے جن کا نام مولانا عبدالشکور الدین
تھا۔ مولانا ایک بہت ہی نیک دل کے انسان اور ایک اچھے تقریر کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں تقریر کی، اس کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کے ساتھ واپس جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں وہی شخص ملا۔ وہ ایک چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، درد سے کراہ رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کی دانت میلے کچیلے تھے، وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ مولانا صاحب اس کے پاس سے گزرے تو اس آدمی نے بڑی دردناک آواز میں کہا، مولانا صاحب ادھر تشریف لائیں، آپ مجھے عبرت سے دیکھیں، میں ایک شیر تھا، یہ مکان جو سب کچھ تھا یہ سب میرا تھا، لیکن آج میں اس حالت میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا تمام واقعہ سنایا۔ مولانا صاحب یہ واقعہ سنانے کے بعد اس نے بہت زور سے چیخ لگائی اور وہیں زمین پر وہ گر پڑا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور کہنے لگا، حضرت یہ تو اس دنیا کی ذلت ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس شخص نے اتنا کہا اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور یہی کہتا رہا کہ مولانا صاحب میرے ناراضوں کو مجھ سے راضی کرا دیجئے، اور جس سے ماں ناراض ہوتی ہے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ آج ماں کی بد دعا کی وجہ سے وہ اجڑ کر رہ گیا، یہ میری زندگی برباد ہو گئی، میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے، ماں کی بد دعا نے مجھ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اتنا کہتے کہتے اس لعنتی بیٹے کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ اللہ بچائے اور اللہ سبھی کو صحیح راستے پر لائے، اور ہم سبوں کو اپنے والدین کی خدمت، ان کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔